ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت اور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سماعت فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلایا ہے اور آخرت کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جو دن یقینی طور پر آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وہ اس دن کیا ہوگا؟ لا یجزی والد عن ولدہ، باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کسی بھی کام کا بدلہ نہیں دے سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ اولاد کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دے دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اے لوگو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں دنیا میں غرور بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ منظر تو آخرت کے دن کا ہے جب انسان کی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ سن چکے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی زندگی کے تمام مراحل کا حساب ہوگا۔ جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا، ساری باتوں کا سوال ہوگا، جواب طلب ہوگا، پھر اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور ہم آخرت کو دنیا کے معاملات سے، دنیا کے انداز سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں کچھ لے دے کر معاملہ حل ہو جاتا ہے، یہاں کوئی کسی کے لیے بدلہ دے دیتا ہے۔ تو آخرت میں بھی شاید ایسا ہو۔ ایک دم کلیئر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے لے کر کہ انسانوں کے درمیان جو سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے اور جو محبت کی بڑی بنیاد ہوتی ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وقف ہوتی ہے۔ باپ کی اپنی زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، بچوں کی زندگی میں مزہ آ جائے تو باپ کو مزہ آ جاتا ہے، اور بچوں کی زندگی میں کڑواہٹ آ جائے تو باپ کی زندگی بھی کڑوی ہو جاتی۔ بچے سکون سے سوتے ہیں تو باپ کو نیند آ جاتی ہے، اور بچے اگر رات کو جاگ جائیں کسی تکلیف کی وجہ سے تو باپ کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا مضبوط رشتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کر کے فرما دیا کہ یہ دونوں رشتے بھی وہاں ختم ہو جائیں گے، باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی باقی نہ رہے گا اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے معاملے میں۔ بعد میں ہوگا، بعد میں تو پھر وہ بات آ جائے گی جو میں شاید عرض کر سکوں آگے چل کر،
لیکن جب حساب کتاب زندگی کا حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب کے معاملے میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کسی کمی کا، کوتاہی کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اور نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے کی اجازت رکھے گا۔ اور ایک دم سچی بات ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ بالکل سچا۔ تو لوگوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیا کی زندگی میں یہ سب ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے کام آ جاتا ہے، بیٹا باپ کے کام آ جاتا ہے، کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہاں کا معاملہ ایک دم الگ ہوگا۔ اسی کے ساتھ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو نگہبان ہے اس کی نگہبانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کا نقشہ بتایا گیا کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ شاید دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، سماج میں اس کا کوئی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان ہوگا تو کوئی اس کا باپ بھی ہوگا، انسان کہیں آسمان سے ٹپکا نہیں ہے، کوئی اس کی ماں بھی ہوگی۔ تو رشتے تو یہیں پر بن گئے، باپ اور بیٹے کا رشتہ تو بن گیا، ماں اور بیٹے کا رشتہ تو قائم ہو گیا۔ کوئی انسان باپ اور ماں کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر، تو تین انسان کی جماعت تو یہیں پر بن گئی۔ کوئی باپ ہے تو اس کا بیٹا ہے، کوئی ماں ہے تو اس کا بیٹا ہے، اور بیٹا ہے تو اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، تو خاندان تو بن گیا، سماج تو بن گیا۔ اور اگر یہ اور بڑھ جائے تو پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر بیوی ہوگی، آپ شوہر ہوں گے، کوئی بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگی، تو معاشرہ یوں بنتا ہے۔ اور معاشرے میں ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی بنیاد پر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو جڑا ہوا انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سماجی دنیا کے اندر، تو کوئی رائی ہوگا، کوئی رعیت ہوگی، کوئی ذمہ دار ہوگا اور باقی اس کے ماتحت ہوں گے۔ اور یہ تو آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، اور ہم اسی دنیا میں جی رہے ہیں، انہی باتوں میں جی رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو محسوس بھی کرتا ہے۔ آخر باپ یہ رات و دن کی محنت کیوں برداشت کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں کہ میں کسی عورت کا کھانا اور کپڑا انتظام کروں، میں اپنے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کروں، اور میں اپنے خاندان اور سماج کے لیے کچھ کروں۔ تو وہ لگا ہے رات و دن، اس ذمہ داری کے احساس نے اس کو لگا دیا۔ تو جو ذمہ دار ہے وہ دنیا کے اعتبار سے لگا ہوا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو آخرت کا نقشہ دکھلا رہے ہیں
کہ وہاں تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیا کہو گے؟ اے اللہ میاں، ہم تو اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے تھے، کپڑوں کا انتظام کر رہے تھے، تعلیم کا انتظام کر رہے تھے، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے تو ہم اپنی خوشی کو قربان کر رہے تھے، ہم تو سب کچھ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ صرف دنیا کے لیے کر رہے تھے اور آخرت کے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ تم نے اپنی بیوی کو آخرت کے لیے کہاں پر جگہ دلایا؟ تم نے اپنے بچہ اور بچی کو آخرت میں کہاں پر جگہ دلایا؟ جنت کا انتظام کر کے آئے ہو یا جہنم کا انتظام کر کے آئے ہو؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو سماج آج دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں اسی دنیا میں سوچ لے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کر رہا ہے ان کے لیے۔ صرف کھانے کپڑے کا انتظام کر دینا، تعلیم کا انتظام کر دینا، نوکری ملازمت دلا دینا اور دنیا میں کچھ بڑا سے بڑا انسان بنا دینا، دنیا کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہے۔ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اس دنیا کے علاوہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر سے ہمارا یقین اٹھ گیا تو ہم کہاں کے ایمان والے رہ جائیں گے؟ پھر تو ایمان ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم تو دنیا میں جیتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے، لیکن ہماری دنیا کی ساری سرگرمی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ہمیں تو آخرت میں جا کر کامیابی حاصل کرنا ہے، جو پرماننٹ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا دکھ بھی ہمیشہ کا ہوگا، وہاں کا سکھ بھی ہمیشہ کا ہوگا۔ تو ہمیں تو آخرت کے بارے میں سوچنا۔ آج دنیا میں جتنا اتھل پتھل ہے، کہیں پر بھی آپ اچھی خبر یا اچھا معاملہ، اچھا ماحول نہیں پائیں گے۔ دونوں کانوں سے آپ یہی سن رہے ہوں گے کہ آج ہم بے انتہا پریشان ہیں۔ نہ ہم دنیا میں اچھا کھا پا رہے ہیں، نہ سکون سے سو پا رہے ہیں، نہ عزت سے دنیا میں زندہ ہیں، کچھ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ عام ہے، سب جانتے ہیں، آج مسلمان لڑکیاں نقاب پہن کر بہک رہی ہیں، غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، ان کی گاڑیوں پر سیر سپاٹا کر رہی ہیں، ان کے ماحول میں جا کر زندگی کو برباد کر رہی ہیں، آخرت کا ناش کر رہی ہیں۔ یہ سب کوئی جانتا ہے، اور ایک عورت ذلیل نہیں ہو رہی ہے، ایک عورت کی وجہ سے پورا سماج ذلیل ہو رہا۔ جب وہ تصویریں عام ہوتی ہیں اخباروں میں اور واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، تمام ذرائع جتنے ہیں ذرائع ابلاغ کے، اور جب یہ مسلمان لڑکیوں کی تصویریں نقاب کے ساتھ غیر مسلموں کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اور مار کھاتے ہوئے مجمع میں اور ذلیل ہوتے ہوئے مجمع میں جب یہ منظر عام ہوتا ہے تو کیا کسی مسلمان کی عزت باقی رہ جاتی ہے کیا؟ جب یہ خبر ملتی ہے کہ 3 جوان بچہ مسلمانوں کا دریا میں ڈوب کر مر گیا تو ہر ایک ایمان والے کا کلیجہ دھک دھک وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ اپنے سماج کے کام کا تھا، یہ بچہ اپنے باپ ماں کی خدمت کے لیے تھا، یہ بچہ اپنے معاشرے میں کچھ کر سکتا تھا، لیکن محض والدین کی لاپرواہی یا گارجین کے غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ 3 جوان دریا کی نظر ہو گیا۔ وہاں پر تو احساس ہو رہا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے صحیح نگرانی نہیں کیا، لیکن اگر یہ ہمارا سماج کل کا کل جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس وقت میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے غافل تھے دنیا۔ لیکن اس وقت کی جب آنکھ کھل جائے گی
تو پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ آج تو ہم آنکھیں دنیا میں کھول لیں تو کچھ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ ہم اپنی تمام خرابیوں کی گٹھری جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ پھینکتے ہیں، یہ تو علماء ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ لیڈران ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ فلانے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے لیے سب دنیا کچھ کرے لیکن آپ اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی عقل مندی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آج تو ہمارے سماج کو دنیا میں توڑا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو دنیا میں اس طرح جوڑ دیا کہ ہر آدمی کو دوسرے کا ذمہ دار بنا دیا۔ کلکم راعٍ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے کہ وہ فلاں ہی ذمہ دار ہیں اور ہم کچھ ذمہ دار نہیں ہیں؟ علماء ہی ذمہ دار ہیں سماج کو سدھارنے کے لیے، اور ہم کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، اور لیڈران ہی ہمارا سارا بھلا کر دیں اور ہم اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سوچ کتنی خراب سوچ ہے۔ ہم تو نہ جانے کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی ایک تازہ خبر ملی کہ اتنے شوق سے، اتنی رغبت کے ساتھ حاجیوں نے اتنی بڑی رقم جمع کیا، شاید 5 لاکھ روپیہ ایک آدمی پر پڑا ہوگا، کم و بیش، نہیں تو پڑ ہی جائے گا ابھی تو اور بہت۔ اور اس کے بعد ان کی آگے کا سفر اندھیرا اتنا کر دیا لوگوں نے، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم حاجیوں کی سہولت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا بڑا بڑا محل بنا کے رکھ دیا ہے حج بھون کے نام سے۔ حاجیوں کیا ملا؟ حاجیوں کو کیا ملا؟ اتنے بڑے راج بھون سے کیا ملا؟ حج بھون سے کیا ملا حاجیوں کو؟ ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ایک کمرہ تھا، اس میں ایک منشی یا محرر بیٹھتا تھا ایک ٹیبل کرسی پر، اور جب وہ حج کا فارم بھرا جاتا تھا وہ جا کے اسی کمرے میں اسی ٹیبل پر جمع کر دیتا تھا، اور اس میں ساری بات صاف صاف لکھ دی جاتی تھی فارم میں کہ آپ کو اس کیٹیگری میں جانا ہے تو اتنا لگے گا، اس کیٹیگری میں جانا ہے تو اتنا لگے گا، اور آپ کو جہاز کا کرایہ اتنا لگے گا، اتنا پیسہ آپ کے پاس رہے گا۔ وہ ساری باتیں آدمی دیکھ کے خوشی خوشی تیاری کر لیتا تھا۔ اب تو اندھیرے میں اس طرح رکھا کہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا حاجیوں کو کہ آپ کا جہاز کا کرایہ کتنا ہے، اور آپ کا خرچہ کتنا ہے، اور آپ کا کیا کتنا، کچھ نہیں بتایا۔ بھائی اتنا جمع کر دو، اتنا جمع کر دو، اتنا جلدی جلدی جمع کرو، اور جیسے تیسے بنا حاجیوں نے 5-5 لاکھ روپیہ جمع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے وہاں کے صاحب وہ جہاز اب گیا سے نہیں جائے گا۔ آج کی خبر ہے کہ جہاز گیا سے نہیں جائے گا، وہ جہاز والوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دے گا؟ جہاز والا تو گاہک تلاش کرتا ہے، اور جب تھوک کے حساب سے گاہک سواری ملے گی تو وہ انکار کر دے گا۔ اپنا نہیں بولیں گے کہ ہم نے اس پر اتنا ٹھوک کر کے کمیشن رکھا ہے کہ ہم کو اتنا کمیشن چاہیے، اب وہ کمیشن نہیں دے پا رہا ہے تو مجبور ہو کر وہ ٹھیکہ توڑے گا کہ نہیں توڑے گا؟ اس کو نہیں بتائیں گے لوگ کہ ہم نے اس پر اتنا دے دیا کہ اتنا پرسنٹ ہم کو چاہیے، جب دنیا پرسنٹ پہ چل رہی ہے۔ مریں گے تو حاجی مریں گے، برباد ہوں گے تو حاجی برباد ہوں گے، اب یہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ جبکہ ویسے بھی گیا کی فلائٹ سے حاجیوں کو سب سے زیادہ کرایہ دینا پڑ رہا پورے ملک کے اندر۔ پورے ملک میں اتنا کرایہ نہیں جتنا بہار کے اندر حاجیوں کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے، اتنا پورے ملک میں کہیں نہیں دینا پڑ رہا، لیکن اس پر یہ خبر مل رہی کہ اب گیا سے نہیں ہوگا، کلکتہ سے ہوگا۔ تو بھائی لے جاؤ، گیا سے تم کلکتہ ہوائی جہاز سے لے کے جاؤ، نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم اپنی کمزوری کا احساس اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کتنا دم ہوتا تو صرف یہ نہیں سوچتے کہ جو حاجی ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جا کر کے جو کچھ کرنا ہے کریں۔ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری بنتی تھی
کہ ابھی اس وقت میں حکومت کے خلاف یکجٹ ہو کر کے آواز اٹھا لیتے کہ تم ہمارے معاشرے کے ایک حاجی کو نہیں پریشان کر رہے، معاشرے میں رہنے والے ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو تم پریشان کر رہے ہو، اور ہم تمہیں پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم تو بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے مکان میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہو اور معاملے کو آپس کے نفع کے ساتھ جو ہے سلطاتے ہو، لیکن تمہیں تو پریشان پتہ بھی نہیں ہے کہ حاجی کتنا پریشان ہو رہا، اور تم اس کو بار بار یہاں بلاتے ہو۔ جب وہ ایک کمرہ تھا حاجی پریشان نہیں تھے، آج ایک محل بنا کر کے تم نے حاجیوں کی پریشانی کا پورا دھندا پھیلایا ہوا ہے۔ اب بولا ہم فلانے مسجد کو بلائیں گے دعا کرانے کے لیے۔ افسوس، منسٹر کو بلا کے تم کیا اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہو؟ آج حاجیوں کے دل سے خدا کی قسم ایسی دعا کیا کہیں اس کو بد دعا نکل رہی ہے، اتنا اندر ان کے دکھ پیدا ہو گیا ہے کہ اتنے حاجیوں نے پیسہ جمع کر کر کے وڈرو کر لیا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ جب اس پر بوجھ پر بوجھ بوجھ پر بوجھ ڈالا جا رہا تو انہوں نے واپس کر لیا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ بہت ہزاروں حاجی ایسے آ جائیں گے، سن لیجئے گا تھوڑے دنوں کے بعد، کہ وہ نہیں جا سکتے۔ لیکن اس میں کمزوری ہماری ہے، ہم تو حج میں جا نہیں رہے، جو جا رہا وہ سمجھے گا۔ نتیجہ ہے کہ آج دنیا والوں نے ہماری کمزوری کا احساس کر لیا اور ہمیں ستانے کے لیے وہ پورا حربہ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ پوری قوم ایک جٹ ہو جاتی اور کھڑی ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنی حکومتیں ڈول جاتی، پھر ان کو جھک کر کے آگے آنا ہوتا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کیا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں، بیٹی ہماری کہاں جا رہی ہے، بیٹا ہمارا کدھر جا رہا ہے، جب ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے تو ہم باہر میں جا کے کیا کر لیں گے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان، 21ویں پارے میں۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن قرآن پاک میں ان کے نام کا تذکرہ اور ان کے نام کی مکمل ایک سورہ اتری ہے، تو کوئی ہوں گے تو اللہ کی نظر میں پیارے، ایسے ہی تھوڑے قرآن پاک میں جگہ مل گئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں تذکرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو دانائی اور عقل کی بات سکھایا تھا۔ تعریف ہو گئی قرآن پاک میں لقمان علیہ السلام کی، ایسے نہیں ہوتی تعریف۔ کس لیے؟ انشکر لی، تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں، ولی والدے، اور اپنے باپ ماں کی فرما برداری کریں، الی المصیر، اور میری طرف لوٹ کر آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات جو سرزمین عرب میں زبان زد تھے، لوگ بولتے تھے، لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، قصے کہانیوں کے اعتبار سے واقعات گڑھتے تھے، بولتے تھے، تو قرآن پاک نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے سورہ کے اندر جو اللہ کو بہت پیاری بات تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے انشکر، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور باپ ماں کی فرما برداری کرو۔ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بچے کو اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھ لے، اپنے سے پوچھ لے، خاموشی سے پوچھ لے، کیا تم نے بھی اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر؟ کسی ایک باپ نے پوچھے گا،
بیٹا تم کو عید میں کیسا کپڑا چاہیے؟ اب بیٹا چہک کر کہے گا ایک دم سے یہودیوں کا ٹرو کاپی ہم کو چاہیے۔ اب آپ جھک مار کر کے لا کر بیٹے کو کپڑا پہنا کر پکا پکا یہودی بنائے گا۔ آپ کہیے گا یہودی کپڑا پہننے سے یہودی بن جائے گا؟ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان لباس سے وہی بن جائے گا۔ الناس باللباس، یوں ہی نہیں کہا گیا، لوگ تو لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کا کپڑا پہنا کر سڑک پر لے آئیے تو لوگ اس کو بیٹا نہیں کہیں گے، بیٹی بیٹی کہہ کے چمکاریں گے۔ کان کھولو، کوئی سپاہی کوئی پولیس والا بغیر ڈریس کے، بغیر لباس کے، بغیر اپنے یونیفارم کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کا انگوٹھا دکھلا دیں گے۔ اور اگر مریل قسم کا لوگ، بڈھا لوگ خالی یونیفارم پہن کے آئے گا نا تو پیشاب نکل جائے گا۔ کیوں؟ الناس باللباس۔ آپ لباس کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہم بڑے خوش ہیں، یہودی وہاں مار رہا فلسطینیوں کو، وہ کہہ رہا کہ پوری دنیا میں میری حکومت ہے۔ آپ جا کے پوری دنیا میں دیکھ لو، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا میرا بنایا ہوا لباس پہنے ہوا ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لو۔ اور صرف لباس ہی نہیں، وہ اپنے لباس پر لکھتا ہے۔ جو نشانیاں ہیں نا، وہ ایک ٹک کی نشانی ہے، وہ نا یہودی کی نشانی ہے۔ اور وہ کیا ادادیس لکھا رہتا ہوتا ہے، وہ ایک دم موٹا موٹا ادادیس لکھا ہوا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ انگریزی لکھا ہوا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہودی نے اپنا کلمہ لکھ دیا تمہارے پیٹھ پر، تم کو پتہ ہی نہیں۔ پینٹ پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہودی خوش ہو رہا کہ دیکھو ہم نے جو کچھ بھی لکھا تھا، آج انڈیا کا سارا مسلمان، اس کا بال بچہ دیکھو ہمارا لکھا ہوا کلمہ اپنے لباس پر چمکا رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں، پکا یہودی بنا دیا۔ اور جب باپ مرتا ہے نا تو بیٹا اس کے لیے دیگ چڑھواتا ہے، بریانی پکواتا ہے سب کے لیے۔ وہ بریانی کام آنے والی نہیں ہے، وہ تو قیامت میں ایسا پکڑے گا نا کہ ہم کو تو میرے باپ نے کچھ بنایا ہی نہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لینا بے سوچے سمجھے ایمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینا، معنی مطلب سمجھ لینا اور اپنے دل سے کہہ دینا اور دل سے غیر اللہ کو نکال دینا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی سمجھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، تب ایمان آتا ہے۔ ورنہ ہم تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں بتوں کو اندر بٹھائے ہوئے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہر ایک چیز میں تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہر ایک قدم پر تو ہم غیر اللہ کے آگے سر جھکائے چلے جا رہے ہیں۔ پورا یقین غیر اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تو ہم اللہ کے آگے جھکتے۔ اور آج جو کوئی باپ ماں کی بات نہیں مانتا ہے، ہم نے ایسی پرورش کہاں کیا ہے؟ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ لقمان ہی کی بات عرض کر رہا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے باپ ماں کو پہچانو، باپ ماں کا حق ادا کرو، باپ ماں کا مرتبہ جانو۔ کیا مرتبہ ہے باپ ماں کا؟ حملتہ امہ وہناً علی وہن، تم کو پیٹ میں رکھا ہے ماں نے تکلیف کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم تو بن رہے تھے اور ماں گھل رہی تھی، ماں پگھل رہی تھی، ماں تکلیف میں تھی، وہ نیند نہیں پوری کر پا رہی تھی، وہ آرام سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی، وہ چلنے میں تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر تم کو تکلیف نہیں ہونے دے رہی تھی۔
وہ کھانا کھاتی تھی جس سے تم کو فائدہ پہنچے، حالانکہ وہ کھانا اس کو پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ جو پسندیدہ کھانا وہ چاہتی تھی نہیں کھا رہی تھی کہ اس کے پسندیدہ کھانا کھانے سے تم پیٹ کے اندر کہیں خراب ہو جاؤ گے، اس لیے وہ پسندیدہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ 9 مہینے تک اس مصیبت کو جھیلا، اور آج بھی اتنی تکلیف سے تم کو دنیا میں جنم دینے کے بعد اس کو چھٹکارا نہیں ملا ہے۔ اب 2 سال تک تم کو دودھ سے لگائی رہی ہے۔ فصالہ فی عامین، 2 سال تک تم کو جدا نہیں کیا، سینے سے چمٹائی رہی، تم کو غذا پہنچاتی رہی، اور تمہارے راحت کا آرام کا خیال کرتی رہی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے دنیا میں آنے کا اتنا بہترین نظام قائم کیا ہے، اور پھر اپنے باپ ماں کا حق پہچانو۔ لیکن جیسے ہی جوان ہوتا ہے نا، وہ آ کے ہم سے اوپر میں مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہندو لڑکی سے شادی کر رہے آپ نکاح پڑھا دو گے؟ ہم کہا یہ جوتا ہے، اتنا ماریں گے کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے، بھاگو تم یہاں سے، ہمارے پاس آنے کی ہمت جٹا لیا تم نے، ہندو لڑکی سے تمہارا نکاح پڑھا دیں؟ کیا مسلمانوں میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ ان کی عمریں برباد ہو رہی ہیں، ان کو جوڑا نہیں مل رہا ہے، اور تم جا کے غیر مسلم کو لا کر پورے سماج کو تم بربادی کے گڈھے میں گرانا چاہ رہے ہو۔ کون نہیں جانتا ہے کہ آج وہ یہی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہماری لڑکیوں کا اغوا کیا ہے، آج ہم ان کی ساری لڑکیوں کا اغوا کر لیں گے۔ اور انہوں نے ایسا جال پھیلایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی کو لے آئے گا، کسی بھی طریقے سے لے آئے گا، تو 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ تو ایک دم سے نقد مل جائے گا، رہنے کے لیے مکان مل جائے گا، جاب مل جائے گا، اور وہ یہی سب لالی پاپ دکھلاتا ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلی آؤ، اب مکان بھی ملے گا، نوکری بھی ملے گی، نقد پیسہ بھی ہوگا، عیش کرو گی، موج کرو گی، اور تمہارے سماج میں تو تمہارا باپ جہیز ہی نہیں تیار کر سکے گا، تو تمہارا ہاتھ پیلا کب ہوگا؟ تو چلی جاتی ہے، جب چلی جاتی ہے تو روتے ہیں۔ اب رونے سے کیا ملے گا؟ کیا مسلمانوں نے آج تک قسم نہیں کھایا کہ ہم جہیز کو لات مار دیں گے اپنے سماج کو بچانے کے لیے، اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے؟ ہم جہیز کے نہ لینے کا قسم کھا لیں گے، جہیز کو ملیا میٹ کر دیں گے، مٹا دیں گے جہیز کو، اور یہ تماشا ہوتا ہے ڈیکوریشن اور اتنا اتنا کھانا، ہم سب ختم کر دیں گے۔ ہمارا سماج پھر سے وہ سماج بنے گا جو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جیسا سماج پیش کیا تھا۔ لیکن ہم نے خود گندگی پھیلایا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان جب کسی ایک کو پکڑ کے لے آئیں گے تو ادھر سے 10 کو وہ پکڑ کر کے لے کے جائے گا، پھر اب رونے سے کیا ملے گا؟ خاک ملے گا۔ تو ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اپنے پاپ کی گٹھری دوسرے کے سر پہ پھینکنے سے ہمیں فائدہ ہوگا نہیں۔ علماء نے کچھ نہیں کیا، اور لیڈروں نے کچھ نہیں کیا، اور فلاں نے کچھ نہیں کیا، آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بس اخیر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، گلستان بوستان وغیرہ فارسی میں ہیں، وہ فارس کے رہنے والے تھے، فارسی زبان والے، ہم لوگ پڑھتے تھے گلستان بوستان، بڑی نصیحت کی کتابیں تھیں، اب تو پتہ نہیں پڑھائی جاتی کہ نہیں پڑھائی جاتی، کوئی پڑھنے والا ہے بھی کہ نہیں، اب تو اردو ہی کو ناس مار دیا مسلمانوں نے، ستیہ ناس ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے آپ کی نشانیاں، جو ہماری ماں کی زبان، مدر لینگویج ہے نا، اردو ہماری مادری زبان ہے، اتنا ناس مارا ہے لوگوں نے کہ کچھ صحیح، کوئی لفظ بھی صحیح نہیں ہوتا، اپنا نام تک صحیح نہیں لکھ پاتے۔ میرے ہاتھ میں ہر جمعہ کو دیکھتا ہوں، آنسو سے روتا ہوں کہ مسلمانوں کو اردو نہیں آ رہی ہے، جبکہ پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی فارسی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ کچہری کی زبان فارسی تھی کہ نہیں تھی؟ آج بھی مقر لہو مقر علیہ سب کاغذ پر لکھا جاتا ہے نا، وہ سب فارسی کے الفاظ تو ہیں۔ آج تو مسلمان اردو ہی نہیں پڑھ رہا، اردو پڑھنے میں پیسہ لگتا ہے۔ یہ مولوی صاحب لوگ پیسہ لے کے پڑھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور وہاں جو ہزاروں روپیہ پھینکتے ہو ایک بچے کے ایڈمیشن پر،
50-50 ہزار روپیہ دے کر بچے کا نام لکھوایا جاتا ہے، وہاں کیا مسلمان بن رہا ہو؟ وہاں پر کیا پڑھ رہا ہے؟ اپنی ماں کی زبان کو جو قوم بھلا دے گی وہ قوم خود بھول جائے گی۔ جب ہماری زبان ہی نہیں رہے گی تو ہم کہاں سے رہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری زبان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور ہم خوشی خوشی اپنی زبان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انگریز بڑا خوش ہے کہ ہم نے ان کی زبان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ان کی اردو سنیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک لفظ اردو کا بولیں گے، اگلا لفظ انگریزی کا بولیں گے، پھر ایک لفظ اردو بولیں گے، پھر اگلا لفظ انگریزی بولیں گے۔ ہاں، اب تو اردو ملے گی نہیں آپ کو پیور، جیسے دال میں پانی ملایا ویسے ہم نے اردو میں ہندی ملا دیا، انگریزی ملا دیا۔ خیر، شیخ سعدی علیہ رحمہ بچے تھے، ان کی ماں نے شوق سے ان کو ایک انگوٹھی پہنا دیا خوبصورت سی، چھوٹے بچے تھے، ابھی حلال حرام کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا، سونے کی انگوٹھی پہنا دیا کہ بچہ ہے۔ اب وہ خوشی خوشی باہر نکل گئے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اور کوئی ٹھگ تھا باہر میں، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور بڑی خوبصورت قیمتی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، تو بلایا، کہا بیٹا بڑی اچھی انگوٹھی پہنے، ذرا دکھلاؤ، اور خوشی سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ذرا سا انگوٹھی کو چاٹو تو، چکھو تو کیسی لگتی ہے۔ تو انہوں نے منہ سے لگایا زبان سے، کہا کہ یہ تو بالکل کچھ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں اس میں۔ تو اپنے جیب سے لالی پاپ نکال کے دیا، کھولا، کہا ذرا اس کو چکھو، تو لالی پاپ اور بچے چکھیں تو پھر کیا مزہ آ جائے گا، سب کو مزہ آ جاتا ہے۔ تو کہا بولو تمہاری انگوٹھی اچھی کہ یہ ہمارا لالی پاپ؟ تو بچے نے کہا یہ لالی پاپ اچھا ہے۔ کہا یہ لے لو، یہ انگوٹھی دے دو۔ انگوٹھی لے لیا، لالی پاپ دے دیا اور چلا گیا۔ اور جب یہ واپس تھوڑی دیر کے بعد گھر پہنچے، ماں نے پوچھا بیٹا وہ انگوٹھی جو ہم نے پہنایا تھا وہ کہاں؟ کہا جی اس سے اچھی چیز لے کے آیا ہوں، لالی پاپ۔ ماں نے سر پیٹ لیا۔ بولو آج ہمارے سماج میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے کہ ہماری قیمتی چیز کو دوسروں نے لے لیا اور اپنی خراب چیز کو، بے قیمت چیز کو، اپنے سماج کو، اپنے رنگ نقشے کو، اپنے رسم و رواج کو ہمارے ذمہ ٹھوس دیا، اور ہم خوشی خوشی اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم غیروں کا طریقہ پکڑ کر کے چل رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیمتی طریقہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں ابا جان کے ساتھ سفر میں تھا، ایک سرائے میں ٹھہر گیا، رات کو ابا تہجد کے لیے اٹھے، مجھے بھی اٹھاتے تھے، میں بھی اٹھ گیا، وضو کر لیا، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا، تو دیکھا کہ اور جو سرائے میں ہیں لوگ تو سو رہے ہیں، خرخر کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو کہا ابا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو شیخ سعدی کے والد بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا تو سویا رہ جاتا تو زیادہ اچھا تھا، اٹھ کر تو نے دوسروں کی غیبت کر لیا، تیرا اٹھنا بیکار ہو گیا، تیرا تہجد پڑھنا بھی بیکار ہو گیا۔ جب تیرے دل میں دوسروں کی خرابی آ گئی کہ تو نے دوسروں کو خراب سمجھا، خود کو اچھا سمجھا، تو یہ تیری خرابی ہے، ان کی خرابی نہیں ہے، یہ تیری خرابی۔ باپ نے شیخ سعدی کی ایسے تربیت فرمایا ہے۔ ایک جگہ شیخ سعدی کو لے کے گھمانے گئے میلہ، اور میلہ لگا ہوا تھا، بازار ادھر گرم تھا، کہا دیکھ انگلی مت چھوڑنا، پکڑے رہنا، بھیڑ بہت ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ابا کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، اور ذرا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اتنی خوبصورت دکان، ادھر اتنی خوبصورت دکان، اور جب بھیڑ میں گیا تو ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ چھوٹ گیا تو ابا پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ہم کدھر چلے گئے، وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، لیکن نہ ابا نے مل رہے نہ بیٹا مل رہا۔ گھنٹوں گزر گیا، پھر بڑی مشکلوں سے مل گئے، تو ابا نے کہا کہ دیکھ بیٹا ہم نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑے رہنا تو گم نہیں ہوگا، ہاتھ چھوڑ دیا تو گم ہو گیا، سن لے۔ اسی طرح سے اگر ہماری قوم کے مسلمان اپنے بڑوں کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہاتھ چھوڑ دیں گے تو دنیا ان کو بھٹکا کر لے جائے گی۔ وآخر دعوانا
ابھی